السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ وقال في حديث قيل يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم۔ قالوا وما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، ذی الحج کے اس مہینے میں دو اہم عبادتیں انجام دی جاتی ہیں۔ ایک تو ہے حج کی عبادت اور دوسری ہے قربانی والی عبادت۔ قربانی والا عمل، اس سے متعلق بہت ساری فضیلتیں، بے شمار فضائل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشادات میں بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ ایام قربانی میں، یعنی ذی الحج کی 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ میں، ان 3 دنوں میں قربانی کے جانور کا خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ اور محبوب عمل اللہ کے نزدیک دوسرا کوئی نہیں ہے۔ ان 3 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ اسی لیے جس وقت قربانی کے ایام آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ فرمایا تھا کہ جاؤ اور تمہارا جو قربانی کا جانور ہے اس کو لے کر کے آؤ، اور جب قربانی ہو رہی ہو تو اس کے سامنے اس کو دیکھتے رہو تاکہ
اس کا جو خون کا پہلا قطرہ گرے گا، اس کے گرنے سے پہلے زمین کو لگنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جانور کے خون کا خطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ہی اللہ کے یہاں وہ قبول کر لیا جاتا ہے۔ ایسی بڑی فضیلت قربانی کی۔ اور پھر جو آدمی خوش دلی کے ساتھ میں قربانی دیتا ہے تو وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگ، اپنی کھال، اپنی ہڈیوں کے، اپنے کھروں کے ساتھ میں قیامت کے روز حاضر ہوگا، اور پھر یہ ساری چیزیں نام اعمال کے اندر رکھی جائے گی۔ اسی لیے آدمی کو خوش دلی کے ساتھ میں قربانی والا عمل انجام دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے اندر آپ 10 سال تک قیام فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی کرتے تھے مسلسل، کسی ایک سال بھی آپ نے ناغہ نہیں فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی والا جو عمل ہے یہ مسلسل ادا کر کے اس کی اہمیت کو سمجھایا اور بتلایا ہے کہ دیکھو یہ کتنا اہم عمل ہے کہ جس کو میں خود ہر سال انجام دیتا ہوں۔ اسی لیے جو لوگ جن پر قربانی ضروری ہے وہ قربانی دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی دیا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینڈوں کے اندر بھی خصی شدہ ایسا جانور، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مینڈے ہوتے تھے اس کے بارے میں احادیث میں یہ بات ملتی ہے کہ ان کے پیروں کے پاس اور اسی طریقے سے پیٹ پر اور آنکھوں کے پاس میں کالے نشانات، کالا رنگ، اور باقی سارا سفید رنگ کا ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے بھی اور پوری امت کے جو افراد قربانی نہیں دے سکتے ہیں ان کی طرف سے بھی قربانی دے کر کے ان سب کو اس قربانی کے ثواب میں شریک فرمایا کرتے تھے۔ تو قربانی والا عمل اتنا زیادہ اہمیت کا حامل، جو لوگ صاحب نصاب ہے، نصاب قربانی کا کیا ہے کئی ایک مرتبہ یہاں پر سنایا جا چکا۔ جن لوگوں کے پاس سونا، چاندی یا پیسے یا تجارت کا کوئی سامان یا گھر میں ضرورت سے زائد سامان رکھا ہوا ہے اور یہ سب ملا کر کے اتنی قیمت بنتی ہے کہ جس کے اندر 52.5 تولے چاندی آ جاتی ہے۔ اگر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس کے برابر وہ ساروں کو ملا کر کے اتنے پیسے ہو جاتے ہیں تو وہ آدمی صاحب نصاب کہلائے گا، اور اس آدمی پر قربانی واجب ہوگی اور اس آدمی کو دینا ضروری ہوگا۔ اور اگر اتنی ملکیت اور اتنا مال ہوتے ہوئے بھی اگر کوئی آدمی قربانی دینے سے کوتاہی کرتا ہے، ان ایام کے اندر قربانی نہیں دیتا، تو وہ آدمی گناہگار ہوگا۔ اس لیے کہ ایک فریضہ اس پر عائد ہوا تھا شریعت کی طرف سے، اور اس نے اس کے اندر کوتاہی کی اور جانتے ہوئے بھی اس کو ادا نہیں کیا، اس لیے وہ آدمی گناہگار ہو جائے گا۔ اس لیے جو لوگ صاحب نصاب ہے وہ لوگ قربانی دیں۔ اور اس کے اندر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے، جس طریقے سے زکوٰۃ پر سال کا گزرنا ضروری ہے تب جا کر کے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، قربانی کے نصاب میں یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر عید سے 1 دن پہلے بھی کوئی آدمی صاحب نصاب بن جاتا ہے تو اس پر دوسرے دن قربانی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ سال پورا مکمل گزر جائے یہ اس کے اندر شرط نہیں ہے۔ گھر کے اندر بہت سارے افراد رہتے ہیں اور کئی ایک صاحب نصاب بھی ہے، مثال کے طور پر گھر میں 5 لوگ رہتے ہیں اور ان میں سے 4 لوگ صاحب نصاب ہیں، اتنی مالیت کے مالک ہیں، تو ہر ایک کی طرف سے قربانی الگ الگ دینا ضروری ہے۔ ہر آدمی کی طرف سے بڑے جانور میں سے ایک حصہ یا پھر ایک
چھوٹا بکرا اس کی طرف سے دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جتنے ایک گھر ہے تو پورے افراد کی طرف سے، پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا دے دیا یا ایک حصہ دے دیا تو اس کی وجہ سے کسی کی بھی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ جو صاحب نصاب ہے اس کی طرف سے الگ الگ قربانی دینا ضروری ہوتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی بڑے جانور کے اندر حصہ لینا چاہتے ہیں تو گھر میں جتنے صاحب نصاب افراد ہیں ہر ایک کا الگ الگ حصہ بڑے جانور کے اندر لینا چاہیے۔ اور بڑے جانوروں میں جب حصہ لے رہے ہیں تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ جس کے پاس حصہ لے رہے ہیں وہ برابر سرابر، اور پھر بہت سارے لوگ تو ایسا کرتے ہیں، حصہ لے لیتے ہیں اور پھر لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کرا دیتے ہیں اور پھر پتہ بھی نہیں چلتا، ایک مرتبہ پیسے بھر دیے اور اس کے بعد پوچھ کے بھی نہیں دیکھتے کہ ہماری قربانی ہوئی کہ نہیں ہوئی، بس غریبوں کے اندر تقسیم کرا دیا۔ اس لیے کہ بہت سارے ایسے لوگ آج موجود ہیں جو لوگوں سے پیسے تو لے لیتے ہیں لیکن جتنے حصوں کے پیسے آئے اتنی قربانیاں نہیں کرتے، بلکہ 2-4 جانور کٹا دیے، پھر اس کے بعد میں اس کو تقسیم کرا دیا اور سب کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیتے ہیں کہ آپ کی قربانی ہو گئی۔ حالانکہ جب تک آپ کی قربانی نہیں ہوگی، آپ کا یہ فریضہ آپ کے ذمے سے ساقط نہیں ہوگا، ادا ہی نہیں ہوگا۔ اسی لیے جہاں پر بھی آپ حصہ لے رہے ہیں پوری قربانی ہونے تک اس کی خود اپنے سامنے نگرانی کرائیے، اور جہاں پر بھی اس طرح کا نظم ہے کہ بڑے جانور ایک جگہ پر کٹتے ہیں تو وہاں پر بھی اس بات کا خیال اور اہتمام رہنا چاہیے کہ جانور کے اندر 7 لوگ جب شریک ہیں یا جتنے بھی لوگ اس کے اندر شریک ہیں تو برابر سرابر حصے تقسیم ہونے چاہیے۔ اب عموماً بہت ساری جگہوں پر یہ ہوتا ہے کہ جانور کٹ گیا، گوشت تقسیم کے لیے تیار ہے اور 7 افراد موجود بھی ہے، سب اس بات پر راضی رہتے ہیں کہ اندازے سے 7 حصے بنا دیا جائے اور ہر ایک کو دے دیا جائے، نہیں، بلکہ تول کر کے ہر حصہ 7 حصوں میں سے ہر حصہ ایک دوسرے کے برابر رہنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر ایک حصے کے اندر 12 کلو 10 کلو یا جتنا بھی آیا، سارے حصے اتنے ہی وزن کے رہنے چاہیے۔ اور پھر یہ اس وقت ہے جبکہ جانور کی کلیجی، دل، یہ چیزیں اگر اس کے اندر شامل نہیں کیے گئے، اگر کسی حصے کے اندر دل کو ڈال دیا، دوسرے میں کلیجی ڈال دی اور تیسرے میں کچھ اور ڈال دیا تو اس وقت میں اندازے کے ساتھ میں گوشت تقسیم کیا جا سکتا ہے، وزن کرنا اس وقت میں ضروری نہیں ہے۔ ایک حصے کے اندر زیادہ گوشت ڈال دیا، دوسرے کے اندر کم ہونے کی وجہ سے اس میں کلیجی ڈال دی، تو اس طریقے پر کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ چیزیں شامل نہیں ہوئی تو جو گوشت کے صرف گوشت کے حصے ہیں ان کو برابر سرابر تقسیم کر کے جو افراد حصہ لینے والے ہیں ان کو پہنچانا، ان کو دینا، یہ ذمہ داری اور ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد میں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ جو گوشت ہمارے گھر کے اندر آئے اس کے 3 حصے ہونے چاہیے۔ ایک تو یہ کہ آپ غریبوں کے لیے، ضرورت مندوں، محتاجوں کے لیے، فقیروں کے واسطے اٹھا کے رکھیں، ان کو دیں، اور دوسرا حصہ رشتہ داروں کے پاس میں، اور تیسرا والا خود اپنے لیے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ تقسیم کے اندر بھی اس بات کا خیال رہنا چاہیے کہ ہر ایک کو برابر سرابر ملے۔ ایسا نہیں کہ جو خراب بالکل چھچڑے والا گوشت ہے اور بالکل پتلا پتلا وہ فقیروں کے حصے میں ڈال دیا، اور اپنے والے حصے کے اندر اچھا رکھ رہے ہیں کہ یہ بریانی کے لیے، یہ کباب کے لیے، یہ اس کے لیے، اس کے لیے، نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو ہمارے لیے رکھنا پسند کر رہے ہیں ویسا ہی گوشت رشتہ داروں کے لیے بھی اور فقیروں اور ضرورت مندوں کے لیے بھی رکھنا چاہیے، اس بات کا اہتمام ہو۔ اور اگر کوئی غیر مسلم، جیسے کہ ہمارے یہاں صفائی والی آتی ہے، کچرے والا آتا ہے، اور کوئی ہندو لوگ آتے ہیں گوشت مانگنے کے لیے، ان کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر گوشت کاٹنے والا جو قصاب رہتا اس کو بھی اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، اگر وہ مانگے تو اس کے اندر سے بھی اس کو دیا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے اس کی جو اجرت ہے گوشت کاٹنے کی
उस उजरत के तौर पर गोश्त नहीं दिया जा सकता, और चमड़ा भी उजरत के अंदर नहीं दे सकते। उसकी जो उजरत है वो पैसे अलग से देना होगा, और अगर आप चमड़ा हदियतन उसको दे देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, गोश्त भी उसको हदियतन ही देना होगा, मुआवजे के तौर पर गोश्त उसको नहीं दिया जा सकता। बहुत सारे लोग इस तरह से करते हैं, सवालात भी पूछते हैं कि कुर्बानी का जब एक अमल हो रहा है तो साथ में घर के अंदर बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं कि जिसका अभी तक अकीक़ा नहीं हुआ, तो क्या कुर्बानी के साथ में उनका अकीक़ा कर लिया जा सकता है? यकीनन अकीक़ा किया जा सकता है। अगर बड़ा जानवर है तो उसके अंदर कुर्बानी के कुछ हिस्से, और अगर लड़के का अकीक़ा करना है तो उसके 2 हिस्से गाय के अंदर, बड़े जानवर के अंदर मुतय्यन कर दिए। लड़की है तो उसकी तरफ से 1 हिस्सा कर दिए। और ये बात याद रखनी चाहिए, अफजल तो यही है कि लड़का अगर है तो 2 हिस्से करना है, और लड़की है तो 1 हिस्सा, लेकिन उतनी गुंजाइश नहीं है। आप सिर्फ 1 हिस्सा या 1 बकरा खरीद सकते हैं लड़के के अकीक़े के वास्ते, तो उससे इस तरह करेंगे तो भी उसका अकीक़ा हो जाएगा, उसमें कोई सोचने और समझने वाली बात नहीं है। और अगर कोई आदमी ईद के फ़ौरन बाद ही अपनी शादी या वलीमा की तकरीब रख लेता है ताकि कुर्बानी के मौके पर जो गोश्त कटा है वो वलीमे के अंदर, शादी के अंदर इस्तेमाल हो जाए, तो इस तरीके पर भी किया जा सकता है। कुर्बानी वाला जो गोश्त है उसको वलीमे में या शादी के मौके पर या किसी और मौके पर रिश्तेदारों की दावत करने के लिए हर चीज़ के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। और कुर्बानी वाला जो अमल है ये मरहुमीन की तरफ से भी कुर्बानी दी जा सकती है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से भी, और जितने हमारे रिश्तेदार हैं कि किसी अल्लाह वाले के नाम से अगर आप कुर्बानी करके उस कुर्बानी का सवाब उनको पहुंचाना चाहते हैं तो ये हर एक की तरफ से कुर्बानी की जा सकती है, और जो कुर्बानी हुई है उसका सवाब उन लोगों को पहुंचाया जा सकता है। और अल्लाह का फजल है, उम्मत के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर या तो बकरा कुर्बान करते हैं या फिर बड़े जानवर के अंदर हिस्सा लेने का एहतमाम करते हैं। ये अल्लाह का बड़ा फजल है। और इसी तरीके से अगर मैंने आपको बता दिया है कि कुर्बानी सिर्फ उन लोगों पर ज़रूरी है जो साहिब निसाब है। अगर कोई गरीब आदमी है, यानी जो साहिब निसाब नहीं है, उसको भी शौक़ है कुर्बानी देने का, वो ये चाहता है कि मुझ पर कुर्बानी वाजिब तो नहीं है लेकिन फिर भी मैं दूँ, शौक़ के अंदर उसने पैसे जमा करके कुर्बानी का जानवर ले लिया, तो अब जब उसने वो कुर्बानी के जानवर को ख़रीद लिया तो वो जानवर कुर्बानी में ज़ुबाह करना उस गरीब के लिए ज़रूरी हो जाता है। अब हुआ ये कि ईद से 1-2 दिन पहले या ऐन ज़ुबाह करने से पहले बहुत जगह पर ऐसा हो जाता है कि जानवर भाग जाता है, बकरे चले जाते हैं, बड़ा जानवर भाग जाता है, फिर मिलते नहीं हैं। तो उस सूरत के अंदर क्या करना चाहिए? अगर वो साहिब निसाब आदमी है जिसका बकरा भाग गया तो उसके लिए उस भागे हुए बकरे के बदले में दूसरा जानवर ला करके ज़ुबाह करना और कुर्बानी देना ज़रूरी रहता है। उसके बगैर उसका ज़िम्मा साकित नहीं होगा। ये सोच करके वो खामोश नहीं बैठ सकता कि मैं बकरा लाया था वो भाग गया तो मैं क्या करूं। नहीं, उसकी जगह पर दूसरा ला करके अपना फरीज़ा अदा करना ज़रूरी रहता है। हाँ, अगर कोई गरीब आदमी था, जानवर लाया था, उसका जानवर चला गया, तो अब उसके लिए उसकी जगह पर दूसरा ला करके कुर्बानी करना ज़रूरी नहीं है। अगर कोई आदमी कुर्बानी कर दिया, जिसका जानवर भाग गया था, दूसरा जानवर ला करके कुर्बानी भी कर दिया, इत्तेफाक ये हो गया कि उसका पहला जो जानवर था उसको नज़र आ गया और वो मिल गया, तो अब चूँकि मालदार के ज़िम्मे कुर्बानी वाजिब थी और उसने दूसरा जानवर ला करके उसकी जगह पर कुर्बानी कर दी, तो अब जो पहला वाला मिल गया उसको कुर्बानी के अंदर कुर्बान करना, ज़ुबाह करना उसके लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई गरीब आदमी, उसका पहला जानवर मिल जाता है और उस आदमी ने दूसरा जानवर ख़रीदते वक्त में ये नीयत की थी कि जो मेरा जानवर भाग गया उसकी जगह पर मैं ये दूसरे वाले जानवर को ज़ुबाह कर रहा हूँ, तो पहला जानवर मिल जाने के बाद में उस गरीब को वो जानवर ज़ुबाह करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जानवर ख़रीदते वक्त में अगर गरीब की नीयत ये थी कि मैं कुर्बानी के लिए ये दूसरा ख़रीद रहा हूँ, तो उस सूरत के अंदर जब पहला जानवर मिलेगा तो उस पहले वाले को भी
قربانی کے اندر ذبح کر دینا ضروری ہوگا۔ اور اگر کوئی آدمی کوتاہی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے یا کسی بھی عذر کی وجہ سے ان 3 دنوں کے اندر 10، 11 اور 12 اس کی شام تک قربانی نہیں کرا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ ان ایام کے چلے جانے کے بعد میں جو بھی جانور ہے قربانی کا، یا تو وہ صدقہ کر دے یا پھر اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ غریبوں کے اندر صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ آدمی قربانی کے دنوں کے گزرنے کے بعد اس جانور کو ذبح کرنا چاہتا ہے تو اس طرح کرنا اس کا صحیح نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے صرف 2 ہی راستے ہیں، یا تو جانور صدقہ کرے یا اس کی قیمت کو صدقہ کرے۔ اور ایک بات یاد رکھنی چاہیے، عید الفطر کے اندر تو یہ ہے کہ عید کی نماز پڑھنے جب آتے ہیں تو آنے سے پہلے کچھ کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر کے آنا ہے، لیکن اس عید کے اندر عید کی نماز پڑھنے کے لیے جب آئیں گے تو کوئی چیز کھائے بغیر ہی آ جائیں، اور یہاں سے جانے کے بعد میں قربانی جب کریں گے تو اس کے گوشت میں سے ابتدا کرنا، اس کو پکا کر کے اپنے کھانے کی شروعات کرنا، یہ بہتر ہے، پسندیدہ ہے، کوئی ضروری کام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قربانی کرنے کے بعد اس کے کلیجے کو پکا کر کے پھر اس سے اپنے کھانے کی شروعات فرمایا کرتے تھے۔ لیکن اگر گھر کے اندر کوئی ایسے لوگ ہیں کہ جس کو بھوک برداشت نہیں ہوتی اور بھوک کی وجہ سے زیادہ دیر ٹھہر نہیں سکتے، اب ان کو مجبور کر کے کہ قربانی کے گوشت میں سے ہی کھانا ہے، زبردستی نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ ایک مستحب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اگر کوئی کرنا چاہے تو اس پر اس کو ثواب ملے گا، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس پر اس کی کوئی پکڑ اور کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور قربانی کے ایام کے اندر، یعنی یہ جو 3 دن ہے اس کے اندر قربانی ہی ہونا ضروری ہے۔ اگر بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قربانی کرنے کے بجائے اتنے سارے جانور بہت سارا پیسہ دے کر کے خرید رہے ہیں، وہ سارا پیسہ اگر ایک جگہ 4-5 لوگ مل کر کے اکٹھا کرے تو غریب بچی کی شادی ہو سکتی ہے، یتیم لوگوں کی بچوں کی مدد ہو جا سکتی ہے، بیواؤں کا سہارا ہو جا سکتا ہے، اس طرح کی باتیں کہتے ہیں۔ یاد رکھ لینا چاہیے قربانی والا یہ جو عمل ہے یہ غریبوں کی مدد اور ان کی اعانت کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تو بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو محبت ہے اس محبت کے اظہار کے لیے ہے، کہ ہم آپ کی محبت میں اپنی ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں، اپنی اس محبت کے اظہار کے لیے ہے۔ باقی غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کے لیے شریعت کے اندر بہت ساری چیزیں، صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ، یہ دوسری چیزیں ان کی مدد اور اعانت کے لیے متعین کی گئی ہے۔ اسی لیے قربانی کے ایام کے اندر قربانی ہی دینی چاہیے، ان پیسوں کو کسی اور مصرف کے اندر خرچ کرنے سے آپ کی قربانی کا جو فریضہ ہے وہ ادا نہیں ہوگا۔ اور ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے قربانی والے عمل پر کہ یہ جانور کو جو بے جان ہے، بے زبان ہے اور بول نہیں سکتا، اس کو آپ اس کے گلے پر چھری پھیر رہے ہیں، یہ رحم کے خلاف میں ہے۔ بہت ساری غیر مسلموں کی طرف سے بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے، محض گوشت کھانے کے لیے ایک بے زبان جانور کے اوپر چھری چلا رہے ہو، اس کی جان لے رہے ہو، یہ تو بے رحمی والا معاملہ تم اس کے ساتھ کر رہے ہو۔ یاد رکھ لیجئے یہ ساری کائنات کے اندر جتنی مخلوق ہے وہ سب اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، وہ سب ان سب کا مالک اللہ ہے، اور مالک کو اختیار ہے کہ وہ اپنی چیز میں جس طرح سے چاہے تصرف کرے۔ مثال کے طور پر اگر میں نے آپ کو کوئی قلم دیا اور ایک کاپی دے دی اور میں نے آپ سے کہا کہ اس کے اندر ایک صفحہ فلاں فلاں مضمون پر لکھو، اور لکھنے کے بعد میں اس کی جو نوک ہے اس کو توڑ ڈالو، تو میں اس کا مالک ہوں، میں جو چاہے آپ کو حکم دوں اور آپ سے کہوں، اور آپ اگر اس طرح سے لکھنے کے بعد میں اس کی نوک توڑ دیتے ہیں تو میں اس پر ناراض نہیں ہوں گا، اور آپ کا اس طریقے سے کرنا وہ مالک کی منشا کے مطابق ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ جب ان ساری چیزوں کا، ان سارے جانوروں کا مالک خود کہہ رہا ہے کہ ان کو ذبح کرو میرے نام پر، تو مالک کی مرضی کے مطابق ہم اس کو ذبح کر رہے ہیں، تو ہمارا یہ عمل ظلم اور بے رحمی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اگر عقل کی نظر سے بھی دیکھیں تو یہ خلاف عقل نہیں ہے، اس لیے کہ
اگر کسی کے بدن کے اندر کوئی زخم ہو جائے اور اتنا بڑھ جائے کہ اس کے اندر کیڑے پڑ جائے اور اس کی وجہ سے اس آدمی کو تکلیف ہونے لگے تو ڈاکٹر اس کے زخم کو صاف کرتے ہیں، اس کے اندر جو کیڑے ہیں اس کو نکالتے ہیں، ان کیڑوں کو مار دیتے ہیں تاکہ ان کیڑوں کے نکلنے اور ان کے مرنے کے نتیجے کے اندر اس آدمی کی جان بچ جائے۔ تو فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نظام اس کائنات کے اندر یہ نظام چلایا کہ ادنا کو اعلیٰ کے لیے یعنی کمتر کو بڑے مرتبے والے کے لیے قربان کر دیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے کیڑوں کو نکال دیا جا رہا ہے، ان کو مار دیا جا رہا ہے تاکہ انسان جو اشرف المخلوقات اور اونچے مرتبے والا ہے اس کی جان بچ جائے۔ اور اسی طریقے پر اگر وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی خواہش کے لیے اور اپنی ضرورت کے لیے تم ایک جانور کو، ایک جاندار کو یوں ہی مار رہے ہو، تو ان سے یہ پوچھنا چاہیے کہ سر کے اندر جب جوئیں ہو جاتی ہیں تو تم ان کو نہیں مارتے؟ اور سائنس کے حساب سے آج سائنس کی تحقیق یہی ہے کہ انسانوں، حیوانوں، ان کے علاوہ جو ترکاریاں ہیں، جو درخت ہے، جو پودے ہیں، ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ اگر تم کو کسی کی جان کی اتنی ہی پرواہ ہے تو بتاؤ تم ترکاریاں کیوں کھا رہے ہو؟ اس کے اندر بھی جان ہے۔ یہاں تک کہ پتھر وغیرہ کے اندر بھی جان ہوتی ہے، اگرچہ کہ اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی۔ تو پھر ان پتھروں کو اپنے گھر وغیرہ بنا کر کے کیوں استعمال کر رہے ہو؟ ان کے اوپر کیوں بوجھ ڈال رہے ہو؟ اپنے قدم ان پتھروں پر کیوں رکھ رہے ہو؟ اگر یہ دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی نظر آئے گی کہ جس کو یعنی اعلیٰ کے لیے ادنا کو قربان کر دیا جا رہا ہے۔ دنیا کے اندر بھی یہ ہے کہ جو چھوٹا پولیس والا ہوتا ہے وہ بڑے افسر کے لیے مشکلات کو برداشت کرتا ہے، اور جو بڑا افسر ہے، جو بڑا فوجی ہوتا ہے، وہ اپنے سے اوپر والا جو بادشاہ ہے اس کے لیے تکلیفوں کو جھیلتا ہے۔ تو یہ تو اس کے اندر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو نظام چل رہا ہے یہ ظلم والا نظام ہے۔ آپ جنگل کے اندر دیکھیں گے کہ شیر وہ بندروں کو اور بھینس کو اور ہرن کو اور مختلف جانورات، اپنے سے چھوٹے جانورات کو شکار کر کے کھا جاتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں۔ کیا آپ اس نظام کے بارے میں بھی یہ کہیں گے کہ یہ نظام ظالمانہ ہے اور بے رحمی پر قائم ہے؟ نہیں، کوئی آدمی نہیں کہتا۔ تو پھر جب ان کے لیے بے رحمی والا لفظ آپ استعمال نہیں کر رہے ہیں تو اگر آدمی قربانی کرنے کے لیے کسی جانور پر چھری پھیرتا ہے، اس کو ذبح کرتا ہے، تو یہ اس کا عمل ظلم کیسے ہو سکتا ہے؟ الغرض قربانی ایک بڑا اہمیت والا عمل ہے، ہر صاحب نصاب کو اس عمل کو انجام دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو قربانی کی اہمیت سمجھنے اور اس عمل کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھی، سنت پڑھ لیجیے۔